ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. پیچھے کی پچھلی آیتوں میں یہ مضمون سمجھایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. یہ اسلام کا بنیادی اساسی اور مرکزی عقیدہ ہے. اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ دے. اس عقیدے کو اگر نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. تو اب ایک سوال پیدا ہوا تھا، وہ فطری سوال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مرنے کے بعد کیا چیز نفع دے گی، کیا چیز کام آئے گی؟ جو چیز نفع دے گی اب اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس سے پہلے متعدد آیتوں میں یہ مضمون قرآن کریم بیان کرتے چلا آ رہا ہے. دیکھو، ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے. ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور نفاق، کفر، محبت، دشمنی یہ دکھانا چاہے تو اس کا کوئی پیکر محسوس نہیں. ایک فون نظر آ رہا ہے، لیکن ایمان کو دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتے. جیسے عقل کو نہیں دکھایا جا سکتا، عقل ہے لیکن دکھا سکتے ہو، عقل کو نہیں دکھا سکتے لیکن ہے، ساری دنیا مانتی ہے اسے. اسی طرح انسان کے اندر روح ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی آدمی دکھانا چاہے تو دکھانے پر قدرت نہیں ہے. ہوا کو دکھانا چاہے پکڑ کر دکھا نہیں سکتا. اسی طرح ایمان ہے، اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. قرآن کریم جب سورہ بقرہ کو شروع کیا تو اس بنیادی علامتوں پر گفتگو کر کے قرآن کریم آگے بڑھا ہے. اور یہ علامتیں اس لیے بیان کرتا ہے قرآن کریم کہ ہر آدمی ان علامتوں کی روشنی میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. اگر مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے تو کس درجے ایمان ہے. یہ علامتیں بیان کرتا ہے. بیان کرنے کا یہ منشا ہے قرآن کا، یہ مقصد ہے. اسی میں سے ایک ایمان کی علامت، اس بات کی علامت کہ میرے دل میں ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو. یہ ایمان والا بے نمازی ہو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ مضمون قرآن بہت بیان کرتا ہے. اسی لیے صحابہ کی ایک جماعت اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے.
اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ امام احمد کی بھی رائے ہیں اور صحابہ کی چھوٹی جماعت کی رائے ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں۔ اسی طرح ایمان کی ایک علامت یہ ہے ایمان والے کی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جس طرح ایک مومن بے نمازی نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مومن بخیل بھی نہیں ہو سکتا، کنجوس مکھی چوس نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں سخاوت ضرور ہوگی، آدمی پیسہ خرچ کرے گا، اس کا ہاتھ کھلا رہے گا، اور جہاں بخل ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس درجے کمزور ہوگا جیسے مکڑی کا جالا۔ اب تب میں یہ علامت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے سے مراد مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو، اپنے محلے میں، شہر میں، جہاں جہاں ضرورت مند ہیں سب کو دو، طالب علموں کو دو۔ کوئی قرض دار ہے، اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ کسی کو بچوں کی فیس بننے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کی فیس ادا کرو۔ کسی غریب بیٹی کی شادی ہے، شادی کرنے پیسے نہیں ہیں، اس کے شادی کا انتظام کرو۔ ابھی سے تم پھیلاتے چلے جاؤ۔ یہ سب فی سبیل اللہ۔ اور جہاد اس کا جزو اعظم ہے فی سبیل اللہ کا۔ جب وہ تو ہر وقت نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر کہتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ، اسے زمین میں بوتے ہو، پیرتے ہو زمین میں، تو کہتے ہیں انبت سبع سنابل، 7 بالیاں آتی ہیں اس میں، 7 شاخیں، بالیاں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں کتنے ہوئے؟ بیج ایک بویا تھا اور نکل آئے 700 دانے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے جو 1 روپیہ دیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 700 روپیہ اللہ کے راستے میں دیے۔ جیسا ایک بیج بویا تھا، 700 بیج نکل آئے، 700 دانے نکل آئے۔ اس طرح دیا تھا 1 روپیہ، لیکن اجر ملے گا 700 روپیہ دینے کا، ایک کے بدلے میں 700۔ بینک کتنا دیتا ہے؟ بینک ایک کے بدلے میں 700 روپیہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَالْعَشْرُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کرو گے ایک کے بدلے میں 10۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وہ ادنا سے ادنا، کم سے کم۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 700، ایک کے بدلے میں 700 اجر ملے گا۔ اور یہیں پر آ کر کے ختم نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پھر جس کو چاہتے ہیں اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ یہ 700 پر ہی آ کر نہیں رک جاتا مسئلہ۔ جیسے حدیث پاک میں ہے آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے یا کہتے ہیں کہ وہ دانہ خرچ کرتا ہے، تو کہتے ہیں حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس رکھ کر کے بڑھاتے ہیں جیسا ایک آدمی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، پالتے پالتے بڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک دانے کو اپنے بڑھاتے اسے اتنا بڑھاتے ہیں جسے وحد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وحد کا پہاڑ 13 کلومیٹر چوڑا ہے، مدینے کا پہاڑ ہے وحد کا پہاڑ،
کہتے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں تو ترازو میں کتنا بھاری ہوگا. یہ کئی وجوہات سے ہوتا ہے. یہ اخلاص کے بقدر فرق ہوتا ہے. یہ بھی مخلص ہے، یہ بھی مخلص ہے، لیکن مخلص میں فرق ہے. کیا نہیں ہے؟ فرق ہے. اخلاص کے ہزاروں درجے ہیں. جس کا جو جتنا زیادہ مخلص ہوگا اپنے عمل میں، اللہ اس کو اتنا زیادہ بڑا کر کے دیں گے. اور اسے روکنے والا کون ہے؟ اس کا خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اچھا، اخلاص کا فرق سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی کپڑا سفید ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے. مفتی صاحب بھی سفید پہنے، آپ بھی سفید، یہ بھی سفید ہے، لیکن فرق ہے. چاروں سفید ہے، یہ زیادہ سفید ہے، یہ ذرا ڈم ہے، یہ بھی ذرا ڈم ہے، یہ بھی. اب سمجھ رہے ہیں تو سب سفید، لیکن سفید میں بھی فرق ہوتا ہے. اس طرح اخلاص میں فرق ہوتا ہے، مخلص میں فرق ہوتا ہے. ایک اعلیٰ درجے کا مخلص ہے، یہ ایک میڈیم درجے کا مخلص ہے، ایک ادنا درجے کا مخلص ہے. تینوں مخلص، سمجھے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس نے اشارہ یہ دیا کہ اعلیٰ درجے کا اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو. جو جتنا زیادہ مخلص ہوگا اس کا اخلاص مرنے کے بعد اتنا زیادہ کمائے. یہ ہے اشارہ اس میں، واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ بھی بتانا ہے اس میں کہ پیسہ خرچ کرتے وقت بظاہر ایسا لگتا ہے، دیکھنے والا دور سے دیکھ رہا ہے، میں 500 روپے نکال کر کے مسجد کو چندہ دے رہا ہوں، مدرسے کو دے رہا ہوں 5000 روپے. دیکھنے والے کو، خود دینے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خزانے میں سے 5000 روپے کم ہو گئے. کتنے کم ہو گئے؟ کم نہیں ہوئے. تم نے اپنے پیسوں کا جھاڑ لگا دیا ہے، پیسوں کا درخت لگا دیا ہے. تم نے گویا پیسوں کی کھیتی تم نے لگا دی ہے. وہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے، وہ برگ و بار لائیں گے. بظاہر دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے ضائع ہو گئے، پیسے کم ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دیکھنے میں. کم نہیں ہوتے، وہ زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے گویا پیسوں کا بیج بویا ہے زمین میں. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ معقول کو سمجھ میں آنے والی مثال، اس کو کہتے ہیں محسوس. معقول کو محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے ایک مثال دے کر کے. کہ روزمرہ میں آدمی بیج بوتا ہے، پھر زمین سے نکلتا ہے وہ درخت بن کر کے، وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے نا مثال. ایسا سمجھایا جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں واللہ واسع. یہ کہا گیا کہ 1 کا 10 اور 1 کا 700، اور یہاں آ کر کے ختم نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے آگے بھی جس کے اخلاص کو دیکھیں گے زیادہ میں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ آدمی کروڑ پتی ہے، اس نے 1 لاکھ روپے دیے مسجد میں. کتنے دیے؟ اس کروڑ پتی ہے، 1 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر میں دے دیا. ایک غریب بیٹی کی شادی میں دے دیا. کسی کا قرض، آفت آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا بیچارہ، علاج کے لیے پیسے نہیں، 1 لاکھ روپے نکال کے دے دیا. اور میں غریب ہوں بیچارہ، میرا گھر چلنا مشکل ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں غریب نہیں ہوں، اسے میں غریب ہوں. اس نے 1 لاکھ روپے دیے، لیکن میں نے 5000 روپے دیے. کتنے دیے؟ لیکن میرے 5 اس کے 1 لاکھ پر بھاری ہیں، اس لیے کہ میں غریب آدمی ہوں. یہ اگر 50 لاکھ بھی دیتا تو غریب نہ ہوتا، لیکن میں غریب ہونے کے باوجود میں نے 5000 روپے دیے ہیں. اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کام آئیں گے. کہتے ہیں کہ یہ میرے 5000 اس کے 1 لاکھ پر بھاری، تنگی کے باوجود میں نے دیا. ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، کتنے دن میں ایک بار پڑھتے ہیں نماز؟ روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم روزانہ پیسہ نہیں خرچ کرتے. ہمارے ہاں پیسہ خرچ کرنے کی ترتیب نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہی نہیں کہ ہم پیسے کو خرچ کرنا ہے. کوئی زبردستی اصرار کیا وہ تو ہم بہت مشکل سے نکالتے ہیں.
ورنہ ہمارے یہاں ترتیب بنی ہوئی نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی، جبکہ جس طرح نماز کی ترتیب ہے پیسے خرچ کرنے کی ترتیب بھی ہونا چاہیے، اس کا نفع ہماری طرف لوٹے گا۔ ایک بات۔ تیسرا جو اجر بڑھے گا اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ ضرورت میں یہاں مسجد کو دوں گا تو اجر ملے گا، یہاں اجر ملے گا، لیکن یہ قریے میں مسجد ہے، وہاں امام کو تنخواہ دینے کے لیے لوگوں کے پاس طاقت نہیں۔ سمجھ گئے میری بات آپ؟ یہاں دوں گا تو بھی اجر ملے گا، لیکن وہ زیادہ محتاج ہے، جو زیادہ محتاج ہے اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اچھا ایک آدمی محتاج بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا متقی بھی ہے، اس کو دیں گے تو اور زیادہ ملے گا، اس لیے کہ محتاج بھی ہے متقی بھی ہے، دو وجہ پائی گئی، اب اور زیادہ بڑھ گیا اس کا اجر۔ یہ تمام اجر کو بڑھانے والے یہ ہیں۔ مصرف جب بدلتا ہے، مصرف کہ ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں کے ذمہ داروں سے تعلقات ہونے کی وجہ سے جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں دیتے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تعلقات ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں کہ دوستی بنی رہے۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے کہ واللہ واسع، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اللہ فقیر نہیں ہے۔ دو اشارے ہیں اس میں، یہ کہنا ہے اللہ کو کہ ہم نے تم کو مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے، ہم کہتے ہیں مال لاؤ اس کو دو، ہم کہتے ہیں ہم جو مال مانگتے ہیں غریب ہونے کی وجہ سے نہیں، میں تو خزانوں کا مالک ہوں، میں جو تمہارے سے مال مانگتا ہوں اس کا نفع تمہاری ہی طرف لوٹے گا، آخرت میں اجر ملے گا، اور دنیا میں تمہارے نفس پر جو میل و کچیل آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، زنگ آ گیا ہے نفس پر وہ دور ہوگا، اس کا نفع تم کو ہی پہنچے گا، میں غریب نہیں ہوں۔ اور دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب میں خزانوں والا ہوں تو جس کو جتنا چاہے دو، تم مخلص بننے کی کوشش کرو، پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا کام ہے، رہا اجر کتنا جس کو چاہے جتنا چاہے دو، روکنے والا کوئی نہیں، میں خزانوں والا ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں۔ آگے فرمایا لیکن ایک شرط ہے، علیم ہوں، تمہاری نیتوں کے اخلاص کو بھی دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں، تمہارے ریاکاری کے جذبات پر بھی میری نظر ہے۔ مخلوق سے چھپا سکتے ہو تم، میرے سے نہیں چھپا سکتے، لہذا جب میری نظر تمہارے اخلاص پر ہے میں جس کو مخلص پاؤں گا اس کا اجر بڑھا کر کے دوں گا۔ یہ مکمل آیت ہے۔ آگے کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو صرف مال خرچ کرنا کافی نہیں، اب اس آیت کا مضمون ہے، پہلے تو یہ تھا کہ مال خرچ کرو ضائع نہیں ہوگا، مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسا اس نے پیسوں کی کھیتی لگا دی ہے، انگور کا کھیت لگاتے ہیں، سپاری کا باغ ہوتا ہے، آم کا باغ ہوتا ہے، ناریل کا باغ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کس کے باغ ہوتے ہیں، سیب کا باغ ہوتا ہے، اخروٹ کا باغ ہوتا ہے، زعفران کا باغ ہوتا ہے، لیکن یہ پیسوں کا باغ ہے، جس نے جو پیسے خرچ کرتا ہے ایسا ہے جیسا اس نے پیسوں کا باغ لگا دیا ہے، اس کا سپاری کا باغ ہے تو میرے پیسوں کا باغ ہے۔ یہ مضمون تھا اس آیت کا۔ اب اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنا کافی نہیں، پیسہ خرچ کرنا کافی نہیں، پیسہ خرچ بھی کرنا اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا۔ احسان جتانا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ خالد بن ولید نے کتنے بڑے بڑے مارکے مارے، صدیق ایک مرتبہ جو ہے بن بتائے جب شام کے مارکے کو بھیجے تھے، شام کو ایک مہم پر بھیجے تھے حضرت خالد بن ولید کو حضرت صدیق اکبر نے، تو بڑے بڑے میدان مارے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آخر میں بستر پر موت آئی ہوئی تھی، روتے تھے، جب صحابہ وہ عیادت کے لیے آتے تو روتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے ایسے بڑے بڑے میدان مارے ہیں، پوری زندگی کا بڑا حصہ میرا جہاد میں گزرا،
جنگوں میں گزرا، لیکن اس کے باوجود آج بستر پر اونٹ کی طرح موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی میدان جہاد میں جائے گا اس کا مر کر آنا کوئی ضروری نہیں، مرنا ہو تو آدمی گھر پر بھی مرے گا، اگر بچنا ہو تو میدان جہاد سے بچ کر آئے گا، سمجھے؟ بھیجا تھا تو جب شام کی مہم سے فارغ ہوئے تو بن بتائے صدیق اکبر کو بتائے بغیر ہٹ کو چلے گئے، اور وہاں صدیق اکبر بھی آئے ہوئے تھے، ان کو ملے بغیر چلے آئے۔ بعد میں اطلاع ہوئی تو صدیق اکبر نے خط لکھا اور یہ فرمایا کہ دیکھو دو باتیں سن لو، ان کو لکھا جس کے سر سے اللہ اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ یہ تھا، جس اللہ اپنی نصرت جس آدمی کے سر سے اٹھا لیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ دیکھو اپنے کارناموں پر اترایا مت کرو، وہ تنبیہ کا خط لکھا تھا، اپنے کارناموں پر اترایا مت کرو اور احسان نہ جتاؤ، اس لیے کہ احسان جتلانا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تو صرف پیسہ خرچ کرنا کافی نہیں، پیسہ خرچ بھی کرنا اور احسان نہیں جتانا سامنے والے پر، نہ اللہ پر احسان جتانا۔ مفسر نے لکھا ہے، روح المانی نے، اللہ پر ایسا جیسے اسلام پر احسان کر دیا کہ منون علیہ کا نسلم، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، ہم کو ضرورت ہے مدرسے کی خدمت کرنے کی، مسجد کی خدمت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، غریبوں کی خدمت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، ہم مستحق نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، نہ اللہ پر احسان جتاؤ، بلکہ یہ کو باتوفیق بندے دعویٰ نہیں کرتے، وہ نہ احسان جتاتے ہیں۔ باتوفیق بندوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے خدمت لے لی ہے، تیری عنایت سے، ورنہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو نے مجھ سے خدمت لے لی، اسی طرح لیتے رہیے، محروم نہ فرمائیے دین کی خدمت سے۔ یہ باتوفیق بندوں کا مزاج ہے، یہ باتوفیق بندوں کا شیوا ہے، نہ اللہ پر احسان جتاتے ہیں، نہ اسلام پر، اور نہ جس کو ہم نے پیسہ دیا ہے اس پر احسان نہیں جتاتے، یہ تو ہمارے پیسوں سے پل رہا ہے، اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ پیسہ دینے کے باوجود تمہارا جو اللہ جو زائد اجر تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو قرآن نے کہا ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر تم نے جو دیا ہے دینے کے بعد منن احسان نہ جتاؤ، ولا عذاب تکلیف نہ دو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، تانے دے رہے ہو، غریبی کے تانے دے رہے ہو، تکلیف نہ دو ایسے لوگوں کے لیے جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ویسوں کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کے اعمال کا پورا اجر دیا جائے، اس لیے کہ نیکی کا پورا اجر دنیا میں، ہر نیکی کا اجر دنیا میں نہیں دیا جاتا، اور جس نیکی کا بھی اجر دیا جاتا ہے اس کا پورا اجر نہیں دیا جاتا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے بعد۔ اسی لیے دیکھو دنیا میں کبھی نیکیوں کا اجر نہیں ملتا تو وہ اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، اور بعض مرتبہ ایک فاسق فاجر پر دنیاوی نعمتوں کی بارش ہوتی تو وہ اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا تو آخرت ہے۔ اسی لیے کبھی گناہوں پر گرفت نہیں آتی، پکڑ نہیں آتی، گناہوں کی سزا ملتی ہے دنیا میں بھی، لیکن گناہ کی پوری سزا نہیں ملتی، تو آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ اور کبھی نیک آدمی کو اس کا پورا اجر دنیا میں نہیں ملتا تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مردود ہو چکا ہوں، اس لیے کہ یہ دارالجزا ہی نہیں، دارالجزا تو وہ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں پڑے گا، وہ تو ڈریں گے،
لیکن جس چیز کے وہ ڈر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے حساب و کتاب سے، اللہ اسے امن عطا فرمائے گا۔ واللہ هم يحزنون، اور چونکہ ان کا ماضی اچھا گزرا ہے اس لیے ان کو وہاں قیامت میں جانے کے بعد اپنے گزری ہوئی زندگی پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اے کاش میں یہ کر لیتا، اے کاش میں یہ زکوٰۃ دے دیتا، اے کاش میں نماز پڑھ لیتا، اے کاش میں فلاں جگہ جو ہے وہ نیک کام کر لیتا۔ افسوس نہیں ہوگا۔ افسوس اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری تھی، افسوس اس کو ہوگا جس نے اس زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا۔ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ اس نے کسی غریب کے کام آیا، نہ مسجد کے، نہ مدرسے کے، نہ یتیم کے، نہ بیوہ کے، نہ بھائی کے، نہ بہن کے، کسی کے کام نہیں آیا، نہ پڑوسی کے، نہ رشتہ دار کے، نہ اجنبی کے، کسی کے کام نہیں آیا۔ وہ قیامت میں جا کر کفِ افسوس ملیں گے۔ کاش ایک آدمی نے یہ دعا کی، زندگی پر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یعنی موقع عطا فرمائیے۔ کل ان کا انتقال ہو گیا، لوگ دفنا کے چلے آئے، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تم دعا کرتے تھے زندگی بھر کہ قبر میں نماز کا موقع عطا فرمایا جاوے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری درخواست منظور کر لی ہے اور اب میں قبر میں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ لیکن اس نے ساتھ میں ایک بات یہ کہی، لیکن ایک بات سنتے جائیو، خواب میں ہو رہی ہے یہ بات، یہ ایک بات سنتے جائیو، یہاں نماز پڑھنے کا موقع تو دیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اگر قیامت تک بھی نماز پڑھو گے تو اجر نہیں دیا جائے گا۔ اجر یہاں پڑھنے سے دیا جائے گا اس زندگی میں، یہاں ایک سبحان اللہ بھی پڑھو گے تو بہت بھاری ہوگا ترازو میں۔ یہ دارالعمل ہے، قبر دارالعمل نہیں ہے۔ ہاں ان کی تسلی کے لیے ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ اجر یہاں کی زندگی میں جو کرو گے اس پر ملے گا۔ یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ آگے قرآن کریم نے اور کہا قول معروف۔ دیکھو ایک آدمی پوچھتا ہے، سائل غریب آ کے پوچھا تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تم اس سے کہو بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ نے اگر مجھے کبھی دیا تو میں تم کو ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے اور اللہ تمہاری ضرورت کا انتظام کرے۔ اس طرح اسے دعائیں دے کر کے رخصت کرے، ورنہ چڑچڑاپن برتنا، بدسلوکی کرنا ٹھیک نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ مغفرت، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یعنی یہ ایک آدمی اصرار کر رہا ہے، جیسے فقیروں کی عادت ہوتی ہے مانگنے والوں کی، اصرار کرتے ہیں، تو اس پر برہم ہونا، ڈانٹنا یہ ٹھیک نہیں۔ درگزر کرو، بیٹا اپنی ضرورت کو اصرار سے زبردستی بار بار مانگ رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا مانگنا ایسا ٹھیک نہیں، لیکن اگر وہ مانگتا ہے تو تم درگزر سے کام، اسے جھڑکنا، ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا، اس کی دل شکنی کرنا ٹھیک نہیں۔ اس پر صبر کرو، برداشت کرو اسے۔ کہتے ہیں یہ اچھے طور پر اسے بات کرنا، اور پھر اگر اس کی طرف سے کوئی اس طرح کا اصرار کا معاملہ پیش آئے تو درگزر سے کام لینا، یہ خیر من صدقہ، یہ اس صدقے سے اچھا ہے تو یتبعها عذاب، یتبعها عذاب، جس کے پیچھے تکلیف دی جائے۔ اس کا مطلب صدقہ نہ دو یہ نہیں، انہیں صدقہ دینا ہو تو ایسا صدقہ دو جس کے پیچھے صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم اچھے انداز میں معذرت ہی کر لو۔ یہ مطلب ایک تنبیہ ہے اس میں، کیوں؟ واللہ غنی ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. اس میں سخت تنبیہ ہے. اللہ بہت بے نیاز ہے، یعنی میں کوئی محتاج نہیں ہوں. میں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم خرچ کرو، یہ تمہیں کام آئے گا. حلیم ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارے جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، تمہیں سزا دینے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے نہیں. سزا دینے میں جو مہلت دی جاتی ہے اس لیے کہ بیچارہ آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، آج نہیں تو کل ہوش آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ بردبار ہے، اللہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے. یہ اللہ کی صفت ہے حلیم. اس لیے اگر کسی کو گناہوں کی سزا دنیا میں نہ مل رہی ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا پر قادر نہیں ہے. جیسے بعض لوگ اس کا بولتے رہتے ہیں ایسا، لوگ جو ہے نماز نہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کرتے ہیں. نماز چھوڑنے سے نماز چھوڑنے کی سزا فوراً نہیں ملتی. نماز چھوڑنے کی سزا فوراً نہیں ملتی، پوری مل ملا کر ایک ساتھ آتی ہے. اللہ غنی حلیم، اور اللہ بہت بردبار ہے. کہتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے تھے. تو ایک فقیر نے دستک دی دروازے پر. دستک تو شوہر گیا اور اس نے کہا کہ بھائی کہ کیا تمہارا صبح سے شام تک کا دھندا ہے؟ چین لینے نہیں دیتے ہو، نہ سونے دیتے ہو، نہ اطمینان سے کھانے دیتے ہو. اس طرح اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا. اور بیچارہ غریبی کا مارا تھا، اور فقیروں کی عادت ہوتی ہے، ایک نہیں تو دوسرا دروازہ، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح، تیسرا نہ چوتھا صحیح. کہ وہ بیچارہ آ گیا، چلا گیا. اس کا وقت برا تھا، چلا گیا. اور دیکھو دعا جو لگتی ہے نا، دعا اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں. تم نے مجھے نفع پہنچایا، میرا دل خوش ہو گیا. تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کا دل خوش باغ ہو گیا، وہ بھی دعا لگ گئی. زبان سے کہنا ضروری نہیں. تم نے اپنے بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، کسی بھی انسان کا، رشتہ دار کا، تم نے بلکہ جانور کا اگر تم نے دل دکھایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، کسی نے کھانا نہ دینے کے لیے سے مر گئی. حضور نے فرمایا ہیا فی النار، وہ رات بھر نماز پڑھتی تھی، وہ جہنم میں. کیا مسئلہ نکلا اس سے؟ انسان تو انسان، جانور کو بھی اگر تم ستاتے ہو، اس کو تکلیف پہنچاتے ہو تو اس کی بھی بد دعا ملتی ہے. تو خیر وہ چلا گیا، فقیر آ گیا، اس کا دل دکھ گیا. اس لیے کسی کا دل دکھایا مت کرو. وہ آگے گزر گیا. اس کے بعد سے اس کا زوال شروع ہو گیا، اور زوال بھی ایسا زوال تھا. اس کا زوال شروع ہو گیا اور اس کی ترقی شروع ہو گئی. اللہ کا نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اچھے کو برے اور برے کو اچھے ہوتے دیر نہیں لگتی. اسی لیے حضور نے حدیث میں دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اے اللہ ترقی کے بعد تنزلی سے بچا. اوپر جا کر آدمی گرتے ہوئے کتنے لوگوں کو دیکھا. شاید تجھے یہ، شاعر کہتا ہے، شاید تجھے یہ تکبر کی سزا ملی ہے، شاید تجھے یہ تکبر کی سزا ملی ہے. بڑے جوش سے ابھرا تھا، ڈوب رہا.
بڑے جوش سے ابھرا تھا، اب ڈوب رہا ہے۔ قیس کی تنزلی ہو گئی، کاروبار پورا ٹھپ پڑ گیا۔ اس کے بعد اتنا غریب ہو گیا کہ نہ اس کو کھانے کو ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے پیسے۔ تو اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی کہ تو اپنی گھر جا، اپنے ماں باپ کے گھر جا، مجھے پالنے کی طاقت اب میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت آپ پہنچا۔ خیر وہ تو طلاق ہو گئی، چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو فقیر مانگنے آیا تھا، اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، دونوں کی شادی ہوگی، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ اتنا غریب ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ تو وہ بھیک مانگتے، وہ میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، یہ بھیک مانگتے مانگتے دروازے پر پہنچا۔ یہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو جب دستک ہوئی، شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے کر آؤ۔ جب پیسے دینے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا پہلا شوہر دیکھتے ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ خیر اس کو اٹھا کر ڈالا ہے کہ کا ہوا تو پوچھا کیا ہوا۔ خیر وہ فقیر بیچارہ پیسے لے کر آگے بڑھ گئے، یہ بے ہوش گر پڑی ہے۔ افاقہ ہوا تو شوہر نے پوچھا کیا واقعہ پیش ہے؟ کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ جو بھیک مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، اور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے کہا کہ وہ جس فقیر کو تمہارے شوہر نے تھپڑ رسید کیا تھا وہ میں ہی۔ اب نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یہ اس پر عرض کر رہا ہوں، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها واما السائل فلا تنہر۔ مت جھڑکی دو، پہلے ہی بیچارے کا دل چھوٹا ہوتا، غریب کا دل چھوٹا ہوتا، تو وہ غریبی کا مذاق اڑاؤ گے دل دکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح جو ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہ میرا ڈھنڈورا پیٹے، اخبار میں نام آئے، ویڈیو۔ اب مسلمان یہ ایک شال بھی کسی کو دینا نہیں چاہتا جب تک ویڈیو نہیں بنائے گا، ایک راشن کٹ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ویڈیو بنانے والا نہیں آتا۔ اللہ کو خرچ کرنے کا مزاج دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تم ویڈیو بنا رہے ہو، بیچارے غریب کے دل پر کیا گزر رہی ہے، ساری دنیا والے اس کی غریبی کا تماشا کر رہے ہیں، سارے تماشائی بنے دیکھتے ہیں۔ جبکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو مال دو تو اس سے دعا کی درخواست بھی نہ کرو۔ دعا تو ملے گی تمہیں، لیکن تم اس سے اتنی بھی امید نہ رکھو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تم تو اللہ کے لیے تم نے دیا نا، جس کے لیے دیا ہے اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے دیا ہے وہ دے گا، اور جس کے لیے تم نے دینے کی نیت کی ہے اس نے دیکھ لیا۔ اس کو اس وقت نہیں سو رہا ہے، 24 گھنٹے تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل پر اس کی گہری نظر ہے، باریک نظر ہے، لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ دیکھو، من احسان جتلانا بھی حرام ہے، اور خرچ کر کے تکلیف دینا، تانا دینا، یہ بھی حرام ہے، اور یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح ریا حرام ہے۔ لوگوں کے مال سے خرچ کرنا کافی نہیں، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ورنہ قیامت کے دن آدمی آئے گا اس امید پر آئے گا کہ میں نے دنیا میں مسجد بنائی تھی، اب اس کا اجر ملے گا قیامت میں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر رد کر دیں گے کہ تو نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ محلے میں تیرا نام، تجھے لوگ سخی کہہ کر کے پکارے، وہ تو کہاں جا چکا؟ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا انہی لوگوں سے جا کر کے بدلا لے، یہ کہہ کے رد کر دیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ حرام ہے، جس طرح چوری حرام ہے، جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے،
غیبت حرام ہے، زنا اور بدکاری حرام ہے، اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا حرام ہے۔ کالذی انفق، آگے کہا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذرا حالیں کہ وہ اللہ پر اور مرنے کی بعد والی زندگی پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم کے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ مومن اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل، ایسا وہ تو خرچ کر کے گھبرا جاتا ہے۔ عاشقی طاعت بجا لا کر بھی گھبرانے کا نام، عاشقی طاعت بجا لا کر بھی گھبرانے کا نام۔ زہر ہے نیکی و طاعت پر تمنا ثواب۔ ہماری نیکی ہی کیا نیکی ہے؟ جب اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا تب پتہ چلے گا ہماری نیکی کیسی نیکی تھی۔ آدمی گھٹنوں کے بل انبیاء گر جائیں گے میدان محشر میں، ہمارا ہما شما کا کیا حساب ہے؟ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو کر دے، ورنہ ہمارے پلے یہ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کا حوالہ دیا جا سکے، جو اللہ کی دربار عالی کے شایان نشان ہے۔ آدمی کو اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جس کو اس کا استحضار ہوگا وہ نیچے کبھی نہیں آئے گا، وہ ترقی کرے گا۔ استقامت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، نیکی کر کے گھبرا جانا اور اللہ سے درخواست کرنا قبول فرمائے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کافروں کی صفت ہے، منافقوں کی صفت۔ آگے قرآن نے ایک مثال دی ہے ریاکاروں کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ریاکار کی مثال ایسی ہے جیسے چکنا پتھر ہے۔ کیسا پتھر ہے؟ چکنا پتھر ہے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، یہ تنوین تخلیل کے لیے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، زوردار بارش ہوئی۔ تین باتیں غور سے سنو، یہ ایک پتھر ہے اور پتھر چکنا ہے، اور اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، اور بارش زوردار موسلا دار بارش ہو رہی ہے، تو مٹی بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ اسی طرح ریاکار عمل کرے گا، جس طرح اس بارش نے اس مٹی کو بہا کر لے گیا، یہ ریاکاری اس کے عمل کو نام اعمال سے مٹا دے گا۔ ایک بزرگ کچھ خریدنے کے لیے دکان پر گئے، جب سامان سودا سلف لے لیا تو کتنی بل ہوئی؟ کہا 225 روپے۔ جیب سے نکال کر کے دیا تو دکاندار نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ نوٹ کھوٹا ہے، یہ سکہ کیا ہے؟ 150 روپے کا ٹکٹ ہے۔ افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے جب میں اس بنیاد پر یہاں حاضر ہوا تھا کہ ان پیسوں میں سودا خرید کر گھر لے جاؤں گا، دکاندار نے یہ کہا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے۔ خیر دنیا میں تو موقع ہے کہ گھر جا کر دوسرے پیسے لا کر کے دے دوں گا، لیکن آخرت میں مجھے آخرت یاد آ گئی، آخرت میں میں میرے اعمال کی سے امید لگا کر کے، آس لگا کر کے جاؤں گا۔ اگر اللہ قیامت میں یہ کہہ دے تیرے اعمال کھوٹے تھے، کھرے نہیں تھے، تو کیا؟ تو آدمی اپنے ریاکارانہ جذبات کی بنیاد پر جو عمل کیا ہوگا، ان عمل سے آس لگائے بیٹھا ہے کہ ان عمل کی بنیاد پر میری مغفرت ہوگی، وہاں جائے گا تو اللہ کہے گا کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، سارے کے سارے اعمال کھوٹے تھے، اس میں کوئی عمل کھرا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر کے ریاکاری کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ پیسے خرچ کرنے والے، میرے خیال کو پیسے خرچ کرنے والے ویسے بھی کم ہیں، اور جو ہیں ان میں اللہ کے لیے پیسے خرچ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے والے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان راز رہے، اور یہ راز میدان محشر میں ہی کھلے۔ کہاں کھلے گا؟ بولو، یہ راز کہاں کھلے گا؟ اسے پتا ہے یا اس کے خدا کو پتا ہے؟ یہ راز میدان محشر میں ہی کھلے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پورا
صاف پڑا ہے پتہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، انہوں نے جو عمل کیا تھا جس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا عمل ہے، کچھ نہیں، سارا عمل نامہ خالی پڑا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں چاہتے، اس لیے ہدایت نہیں دیتے کہ وہ خود ہدایت پر آنا نہیں چاہتے، وہ خود گمراہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کھینچ کھینچ کر ہدایت کی طرف لائے۔ اور دوسرا اس میں پھر اشارہ دیا قرآن نے کہ ریاکاری کافروں کا شعبہ ہے، کہ کافروں کا مزاج ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اور بھی بہت دور تک اللہ تعالیٰ جو ہے انہی پیسے خرچ کرنے کی ہی بہت دور تک تفصیل سے اس کے احکامات دیتے ہیں۔ آگے اور بھی بہت سارے واقعات سنائیں گے، شرائط سنائیں گے، مثالیں دیں گے، پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دیں گے، اخلاص کی ترغیب دیں گے۔ آگے بہت ساری دور تک 2-3 صفحے تک گیا ہے مضمون، اس لیے اہتمام سے آیا کرو تاکہ پورا مضمون ایک ساتھ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ ہمیں سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔